اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دربار امام زادہ عبداللہ شاہ الاشتر غازی بابا سے دنیا بھر کی بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں، بزرگوں کو خوش آمدید۔ آج کے ہمارے سیگمنٹ کا عنوان ہے کہ آج کل فی زمانہ جو کورونا وائرس کا تھریٹ آیا ہوا ہے، ہم اس کی طرف سے دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوں بہت پریشان ہیں، اور بحیثیت ایک مسلمان اس کی کیا وجہ ہے۔ اس سیگمنٹ کے ذریعے میں آپ کو یہ بات گوشے گزار کرانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے اس علامت کو صرف ایک وائرس سمجھا تو یقین کریں ہم نے اللہ پاک کے ایک بہت بڑے ہڈن میسج کو اگنور کر دیا اور ہم اللہ پاک کے اس پیغام کو سمجھ نہیں پائے۔ دیکھیے، کورونا وائرس سینچریز کے بعد آنے والے ایک ایپیڈیمک کی ایک اگلی شکل ہے۔ یہ 1720 میں بھی آیا، یہ 1820 میں بھی آیا، یہ 1920 میں بھی آیا، اور اب یہ 20th میں آیا ہے ایک کورونا وائرس کی صورت میں۔ اس کے سیریز اور ہسٹری میں چلے جائیں تو پلاگ کی صورت ہو یا طاعون کی صورت ہو، کسی نہ کسی طرح آ کر یہ ہیومن ٹول، ڈیتھ ٹول میں کنورٹ کرتا رہا ہے۔ اب اس دفعہ جو اس کا ڈیتھ ٹول آ رہا ہے وہ رائز تو کر رہا ہے، لیکن بحیثیت ایک مسلمان کے میں آپ کو یہ چیز گوشے گزار کرانا چاہتا ہوں، اس کو نہایت دھیان سے چند منٹ کے لیے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، اور وہ یہ کہ یہ جو کورونا وائرس آیا ہے اور اب تو یہ پاکستان اور مسلمان ممالک میں بھی انٹر ہوا ہے، جس طرح ایران میں ہے، جس طرح یہ پاکستان میں انٹر ہوا ہے، اور مسلمانوں کو اس نے متاثر کیا ہے، افغانستان میں ہے، اور ایران کے راستے پھر یہ تافتان بارڈر افغانستان سے جو لوگ آ رہے ہیں ان کے ساتھ اس کی کنٹیمنیشن اور انفیکشنز آ رہے ہیں، اور وہی لوگ زیادہ تر سورس آف ایپیڈیمک ہیں جو کہ کراچی میں شہر میں بھی جن کا رزلٹ آ رہا ہے، وہ زیادہ تر ایسے ہی لوگ ہیں جو چائنا نہیں گئے تھے، بلکہ وہ لوگ جو چائنا سے ایران چلے گئے تھے یا ایران کے ایپیڈیمک سے متاثر ہو کر زیارت کر کے واپس آئے، ان سے یہ وائرس آیا۔ پچھلے نبیوں اور پیغمبروں نے جو 1,24,000 انبیاء میں سے ہیں، اگر آپ قصص الانبیاء پڑھیں، اگر آپ پروفٹس کی پروفیسیز کی داستانیں پڑھیں، ان کے ایراز کو سٹڈی کریں، چاہے انگریزی اور اردو کسی زبان میں پڑھیں، تو آپ آبزرو کریں گے کہ حضور علیہ السلام علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی، انبیاء، مرسلین، پروفٹس آئے اس کائنات میں، اللہ پاک نے ان کو دو چیزیں دی تھیں۔ ایک ٹاسک دیا تھا کہ تمہارا یہ مقصد ہے، اور پھر ایک یہ وارننگ دی تھی کہ تمہیں اپنی امت کو اس سے بچانا ہے، اگر نہیں کیا تو پھر میری طرف سے دنیا میں عذاب آئے گا۔ کیونکہ شروع میں جو پروفٹس آئے ان کی شروع میں کوئی نماز نہیں ہوتی تھی، ان کی تسبیحات نہیں ہوتی تھی، ان کی نوافل نہیں ہوتی تھی، ان کے لیے بیسک شریعت ہوا کرتی تھی، مثال کے طور پر قتل نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، خون نہ بہاؤ، بری باتوں سے بچو، جھوٹ نہ بولو۔ اور اللہ پاک نے اپنے پروفٹس کو شروع سے ہی آہستہ آہستہ اس طرح سے ان کی تربیت فرمائی تھی کہ جیسے جیسے شروع میں کم پروفٹس آئے وہ بڑھتے گئے، اللہ پاک ان کی تربیت، ان کی کنڈیشنز میں بھی اضافہ فرماتے رہے۔ جو آبزرو کرنے کی بات ہے وہ یہ کہ جتنے پروفٹس بھی ہمارے پیارے نبی نانا حسنین کریمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے پہلے آئے، ان میں ان نبیوں کی امت نے اگر کبھی ایک گناہ بھی کیا تھا تو اللہ پاک نے بعض دفعہ تو وارننگ ہی نہیں دی، اور ان پیغمبروں اور نبیوں کی امت کو صفائے ہستی سے ایویپوریٹ کر دیا، ویپورائز کر دیا، اوبلائٹریٹ کر دیا، وہ اسموک ہو گئے۔ اور ان کی ویپورائزیشن کو قرآن میں اس طرح اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی ہمارے لیے پھر کچھ کجا نہیں، کچھ مشکل نہیں کہ ہم اس صفحہ ہستی کو مٹا دیں اور ان سے بہتر لوگ لے آئیں۔ اور اللہ پاک نے یہ کیا ہے پہلے، یعنی کہ قوم لوط علیہ السلام لواطت کرتے تھے،
تو اللہ پاک نے ان کے چہرے مسخ کر دیے اور ان کو پہاڑوں میں ہی الٹا لٹکا دیا۔ یحییٰ زکریا کی قومیں اپنے پیغمبروں کو ڈس ریسپیکٹ کرتے تھے، ان سے بدتمیزی کرتے تھے، ان کی شان میں گستاخی کرتے تھے اور ان کو درخت سے باندھ کر قتل کر دیتے تھے۔ اللہ پاک نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اس سے پہلے کے پروفٹس جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، وہ حضرت موسیٰ کی ڈس ریسپیکٹ کرتے تھے، تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کے ساتھ جو تھے ان کو تو بچا لیا، باقیوں کو طوفان میں غرق کر دیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے، جب وہ ان کو نہیں مانتے تھے، جو ان کی بات نہیں سنتے تھے، اللہ پاک نے ان کو اگنورنٹ کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عرش پر اٹھا لیا۔ اسی طرح جو دوسرے پیغمبر تھے، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت شموئیل، حضرت اسحاق، حضرت دانیال، حضرت ذوالقرنین، حضرت سلیمان، حضرت ادریس، حضرت ایوب، یہ وہ انبیاء پیغمبر ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے بیماری بھی دی اور بیماری دے کر بھی ان کو شفایاب کر کے پھر ان کو اپنے پاس بلایا۔ لیکن ان میں سے اکثر پروفٹس ایسے ہیں کہ جن کی امتوں نے اگر غلط سکیل بھی رکھا ہے، ناپ تول میں کمی کی ہے، یعنی کہ غلط تولا ہے گندم کو، تو اللہ پاک نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے۔ اگر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان سے ڈس ریسپیکٹ کیا ہے تو اللہ پاک نے چاہے ان کی بیوی ہی کیوں نہ ہو ان کو چھوڑ دیا ہے اور جانوروں کو حضرت نوح کے ساتھ بچا لیا ہے۔ میں یہاں آپ کو یہ بات اس سیگمنٹ کے ذریعے اس وقت پاکستان میں آنے والے کورونا وائرس کے ایپیڈیمک کو دیکھتے ہوئے یہ بات گوشے گزار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام علیہ وسلم کی امت میں پچھلے نبیوں اور گزرے ہوئے پیغمبروں کی امت کا کون سا گناہ ہے جو اس امت کے اندر نہیں ہے؟ آپ 2 سیکنڈ کے لیے آبزرو کیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی پیغمبر آئے ہیں ان سب کی امتوں کا سبب عذاب، یعنی کہ کور ریزن کہ جس پر اللہ پاک نے ان کو عذاب فرمایا، وہ کنسیڈر کر لیجئے۔ ہر نبی کا ایک ریزن آپ کو ملے گا، ان سارے ریزنز کو اکٹھے کر لیجئے، وہ تمام کے تمام ریزن آپ کو اس موجودہ امت میں ملیں گے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اگر وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے تو اللہ پاک ان کو چہرے بگاڑ دیتے تھے، اگر وہ لواطت کرتے تھے تو اللہ پاک ان پر پتھروں کا عذاب لاتے تھے، اگر وہ اپنے پیغمبروں کی ڈس ریسپیکٹ کرتے تھے تو اللہ پاک ان پر سمندر اچھال دیتے تھے۔ آپ مجھے بتائیں، یہ امت ہر نبی کی امت کا گناہ کر رہی ہے، اور اگر صرف بچی ہوئی ہے تو صرف اور صرف اس لیے کہ ہم عاد، شموئیل، اسحاق، دانیال، ذوالقرنین، صالحہ، سمود کی اولاد کی امت نہیں، بلکہ ہم اگر امتی ہیں تو نانا حسنین کریمین حضرت محمد مصطفیٰ والضحیٰ، طٰہٰ، یاسین، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، لولاک لما خلقت الافلاق، جن کے لیے اللہ پاک قرآن میں فرمائے ما زاغ البصر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وبارک وسلم کے امتی ہیں۔ اللہ پاک نے صرف ہم پر یہ کرم سرکار کی اولاد کی جوتیوں کے صدقے فرمایا ہوا ہے، اور آپ کو کتنی ڈھیل چاہیے اور کتنی ڈھیل آپ کو درکار ہوگی۔ اسی لیے بزرگان دین نے فرمایا، اسی لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میرے وصال کے بعد میری امت اور قیامت کے درمیان میں اتنا ہی فاصلہ رہ جائے گا جتنی میری یہ 2 انگلیاں، یعنی شہادت کی انگلی اور اس کے برابر والی انگلی میں جو فاصلہ ہے، یعنی کہ اللہ پاک میری امت پر کوئی عذاب یا تعاون نہیں بھیجے گا، بلکہ ان پر جو آئے گی تو پھر قیامت ہی آئے گی، یعنی ڈے آف ججمنٹ آئے گا۔ یہاں میں آپ کو وہ لوگ جو کورونا وائرس سے تھریٹ میں آئے ہوئے، جو صرف ماسک پہن رہے، وہ جو صرف سینیٹائزر خرید رہے، وہ جو اپنا غلہ اور آٹا دکانوں سے گھسیٹ کر اپنے گھروں میں سٹور کر رہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بچ جائیں گے۔ وہ یہ سوچ رہے، اگر وہ یہ سوچ رہے بچ جائیں گے تو انہوں نے اس بات کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ کہاں سے مصیبت آئے گی اور ان کو موت سے ہمکنار کر دے گی۔ انہوں نے تو یہ بات سوچی نہیں ہے، ان کے ذہن میں یہ بات
ابھی تک انٹروین ہی نہیں ہوئی ہے کہ وہ کتنا بڑا ہڈن ٹروتھ کو سمجھ نہیں پائے ہیں. آپ جس کیپیسٹی میں جی رہے ہیں، آپ اگر سمجھ رہے ہیں کہ کرونا وائرس آپ کو نعوذ باللہ ماسک پہننے سے بچ جائے گا، تو بڑے افسوس کی بات ہے. آپ نے اس احساس کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو ایک موقع عطا فرمایا کہ اب جو فاصلہ رہ جائے گا اس میں ڈے آف ججمنٹ ہی آئے گا. اب قیامت ہی آئے گی جب لوگ گناہ کرنے لگیں، جب لوگ یتیم کا مال لوٹیں، لوگ نامعصوم بچوں کی عزتوں سے کھیلیں، وہ جو غریبوں کا مال کھائیں، امیر امیر ترین ہو، غریب غریب ترین ہو. جب لوگوں میں عزت صرف اس وجہ سے ہو کہ یہ فلاں اتنا شرابی ہے، اس کی اتنی اونچی بلڈنگ ہے. جب اہل عرب لمبی لمبی عمارتیں بنانے لگے اور عرب میں صحرا میں سبزہ لگائے جانے لگے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام علیہ وسلم کی حدیث ہے، بس پھر انتظار کرو آسمانوں کے سرخ ہو جانے کا، پتھروں کے عذاب آنے کا اور چہروں کے مسخ کر دیے جانے کا. گویا تسبیح کی لڑی ٹوٹ گئی ہے اور دانے تیزی تیزی سے گرتے ہیں، یعنی قیامت کا. تو اب بھائیوں بہنوں بیٹوں بزرگوں دوستوں، آئے گی تو قیامت ہی آئے گی. آپ سے اس سیگمنٹ کے ذریعے التجا اور گزارش ہے، بچنے کی کوشش ضرور کیجئے، ضرور میجرز اختیار کیجئے، لیکن اس بات کو دھیان میں رکھیے کہ اگر آپ نے اللہ کے خوف کو نہیں اختیار کیا اور اس کی ناراضگی کو نہیں سمجھا کہ وہ آپ سے آپ کے کرتوتوں کی وجہ سے ناراض ہے، تو آپ کورونا وائرس جیسے اور کتنے ہی اینڈلیس اور عذابوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رکھیے. یہاں میں حدیث ہدیہ کروں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام علیہ وسلم نے شب معراج اپنے پاک پروردگار سے عرض کیا کہ اللہ پاک میری امت کو 2 چیزوں سے ہم کنار نہ فرمائیے گا. نمبر 1، ان پر تعاون نہ بھیجیے گا، یعنی وبا سے ہلاک نہ کیجیے گا میری امت کو. اور نمبر 2، ان پر قحط یعنی فیمن نہیں آئے. اور اللہ پاک نے ان دونوں کنڈیشنز کو قبول فرمایا. تو بحیثیت ایک مسلم امہ آپ کا ایمان اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ عز و جل آپ فیمن سے، تعاون سے، قحط سے ہلاک نہیں ہوں گے. کتنا کرم ہے سرکار کی امت ہونے میں، سرکار کی اولاد کی جوتیوں کا کتنا صدقہ ہے. آپ پھر بھی شکر نہیں کرتے، پھر بھی خوف نہیں کرتے. اور آخر میں مولا علی کی اس حدیث کو ہدیہ کروں گا کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ایک بار کسی نے سوال کیا کہ اگر میں آپ سے ایک سوال پوچھوں تو آپ اس کا جواب دیں گے؟ مولا علی مسکرائے اور جب اس کی طرف دیکھا تو اس نے عرض کیا، مولا یہ فرمائیے کہ اگر کسی انسان کو چاروں طرف سے بند ہو اور کوئی روشنی کا کنارہ نہ ہو، کوئی ہوا کا کنارہ نہ ہو، تو یہ بتائیے کہ اللہ پاک اسے رزق کہاں سے دے گا؟ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، میرا مالک اسے رزق وہاں سے دے گا جہاں سے اسے موت آئے گی. نہ ڈریے، اللہ سے ڈریے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہ حافظ یا غازی.